الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور میں منبر نور پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار سادات کرام مشایخ اعظام علماء ذوی الاحترام شعراء اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف اپنے نبی کے لیے اس نامسائل ماحول میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاٹھیا واڑ اور آپ کے قرب و جوار میں تو دو چار بار آنے کا موقع ملا ہے، اس خاص کر یہاں سے 40-50 کلومیٹر کے رینج میں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کی محبت کی چھاؤں یعنی آپ کے اس خوبصورت کشود گاؤں میں شرف حاضری ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسے موقع پر کہ جب پوری دنیا ایک ویشوک مہاماری عالمی وبا کی شکار ہے، اور ایسے ماحول میں بالکل کشاں کشاں جوک در جوک ایک نہیں بلکہ دو امام کو اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک وہ امام جس نے ہمارے عقیدے توحید کی پاسداری کی، تو دوسرا وہ امام جس نے ہمارے عقیدے رسالت کی پاسداری کی۔ کیونکہ میں پہلی بار آیا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ سنتے کس طرح ہیں، سن کے سمجھتے کس طرح ہیں، اور سمجھ کے ان لوگوں کو سمجھاتے کس طرح ہیں۔ بس آپ کے چہروں کی تلاوت کرتے کرتے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور اس سے پہلے کہ امامین کریمین ہمامین کی بارگاہ میں
اپنی محبت و عقیدت کا خراج پیش کروں۔ حضرت قاری صاحب قبلہ نے ایسا ماحول بنایا ہے، میں نے بھی سوچ لیا کہ چلو اس بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ اس مناسبت سے ایک نعت پاک نظر کروں گا، اور وہ اس لیے کیونکہ اور وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ میرا خمیر بھی کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے۔ ایک ادنا سا ناطخہ میں بھی ہوں، ایک کلام جسے میں نے بریلی شریف میں سے پڑھا تھا، جب عاشق کے شہر میں اس کے معشوق کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج معشوقین کے شہر میں اس کے عاشق کا ذکر ہے۔ بس اسی کلام سے سلسلے کا آغاز کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا سنو کہ بہت زیادہ بولنے والوں کی بولتی بند ہو جائے، اور ان کو بھی یہ کہنا پڑے کہ یہ سننے والوں کا مجمع نہیں، سنت والوں کا مجمع۔ تو تیار ہیں نا آپ لوگ؟ یہ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور آج کل کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب نظر ہے، دیکھیے گا۔ اب کس کے در کی بھیک لیں، اب کس کے در کی بھیک لیں، ان کی عطا کے بعد، اب کس کے در کی بھیک لیں، ان کی عطا کے بعد، اب کس کے در کی بھیک لیں، ان کی عطا کے بعد۔ اور سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں، اپنے خدا کے بعد۔ اسٹیمنا بنائے رکھیے اور بچائے رکھیے۔ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے کیا۔ اب کسی کے در کی بھیک لیں، ان کی عطا کے بعد، اور سب سے بڑے رسول ہیں، اپنے خدا کے بعد۔ سب سے بڑے رسول ہیں، اپنے خدا کے بعد۔ مکہ بلد الامین بھی اس کا نام ہے، بیت العتیق بھی اس کا نام ہے، مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے نا۔ ایک نام اور ہے، اور اسی نام کو میں نے اس شعر کا قافیہ بنایا ہے، اور ایک تمنا ہے۔ دیکھیں، پہلے ہم مدینہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، پھر مدینہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی کچھ بھی بیان کرے، اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری وجہ بیان کی۔ حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھ، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا میرے دادا جان حضور محدث اعظم نے بھی بڑی پیاری وجہ بیان کی ہے کہ حاجی آؤ چلو احمد مختار کے پاس، شافع روز جزا اپنے مددگار کے پاس۔ ارے حج اگر حج ہے
تو پھر تکمیل حج کے لیے آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار کے پاس. اب یہ دیکھیں مجدد اعظم کو بھی سنا آپ نے, محدث اعظم کو. اب دونوں کا فیض لے کے میں نے کیا کہا, ایک تمنا دیکھیے گا. واہ 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 کیا بات. سب سے بڑے رسول اپنے خدا کہ پہلے حرم کی دید سے آنکھیں ہو پاک پہلے حرم آنکھیں ہو پاک پہلے حرم کی دید سے آنکھیں ہو پھر جاؤں ان کے شہر میں ملک ام القریٰ بھی مکے کا نام ہے. تو وہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے مکے میں جس کا نام ہی جامعہ ام القریٰ ہے. پھر جاؤں کہ شہر ام القریٰ کے بعد. اور یہ شعر دیکھیے گا بالکل حیدری رنگ میں لگی مزہ آ جائے. مقام غدیر خم, اور غدیر خم کی پہاڑیاں گواہ ہیں. نبی کا ہاتھ ہے, علی کا ساتھ ہے, سامنے صحابہ کی جماعت ہے, فرشتوں کی نورانی بارات ہے. ارے اب تو کہہ دو واللہ کیا بات ہے. واہ واہ پھر کرنے دو بیٹا. زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے, اور حضور فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا. تم میں سے میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا. سنتے آ رہے ہیں, توجہ چاہوں گا. اب اس پورے واقعے غدیر کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر دیکھیں. دیکھیے گا کہ اب بھی صدا غدیر سے آتی ہے بار بار. اب بھی صدا غدیر سے امت کے مولا مرتضی ہے مصطفیٰ کا امت کے مولا مرتضی ہے مصطفیٰ کا. اب وہ شعر سنانے جا رہا ہوں جس شعر کے لیے میں نے یہ پورا کلام کہا. حضرت شہاب صاحبزادہ قبلہ تشریف فرما ہے, اور اس شعر پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شور والوں میں کیسی محبت ہے, کیسی سمجھ ہے اور کیسی سمجھداری ہے. کیونکہ اچھی سمجھداری ہوتی ہے تبھی بہترین وفاداری ہوتی ہے. حاصل کلام سے اور علماء کرام کے حوالے سے آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ علماء یوں ہی نہیں صاحب فضیلت ہیں, بلکہ اس لیے کہ انہوں نے 10 سال 11 سال 12 سال اب تو خیر 8-9 سال تک ہو گیا مدرسے میں رہ کر اپنے گھر کا کھانا چھوڑ کر مدرسے کی دال روٹی کھائی, اور پھر جا کر کے علماء ورثۃ الانبیاء کا تاج ان کے سروں پہ رکھا گیا ہے. میں علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ, میں نے کسی اسپیسیفکلی کسی کو ٹارگٹ کر کے یہ نہیں کہا, کہیں لگ جائے تو الگ بات ہے. بس توجہ چاہوں گا, دیکھیے شعر, اور یہ شعر ایسا ہے کہ سمجھ میں آ جائے تو سوا سے رسول اپنے خدا عالم بنے فقیر بنے جانے کیا بنے, عالم بنے فقیر بنے جانے کیا
احمد رضا نہ بن سکے احمد رضا احمد رضا نہ بن سکے احمد رضا کے احمد رضا نہ بن سکے احمد رضا کے احمد رضا نہ بن سکے احمد رضا کے بعد کیوں نہیں بن سکے؟ ایک سے ایک عالم بنے مگر احمد رضا نہیں بنے 100 سال میں تو میرا تجربہ ہے کوئی دوسرا احمد رضا نہیں آیا اور یہ عشق کہتا ہے شاید صبح قیامت تک نہ آئے کیوں نہیں آ رہا اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا نہ جانے کتنے چچا ایسے بیٹھے ہیں جو 55 سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہے اب شعر دیکھیے گا تو انشاءاللہ فوراً آپ پہنچ جائیں گے اس لیے میں وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیوں نہیں بن پا رہا ہے کوئی اعلیٰ حضرت توجہ رہے وجہ یہ ہے کہ پگڑی قدم پہ رکھ کے رضا نے کہا پگڑی قدم پہ رکھ کے رضا نے کہ اب چھائے اب چھائے دل میں نہ کوئی آلے باقی اب دل میں چھائے نہ کوئی آلے باقی سب سے بڑے رسول ہیں اپنے خدا ایک دعا میں کیونکہ مظلومیت اور سیادت کے بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے مارکہ کربلا سے لے کے آج تک جہاں مظلومیت ہے وہیں سیادت ہے جہاں سیادت ہے وہیں مظلومیت ہے سید پیدائشی مظلوم ہوتا ہے اور یہ کاٹھیاواڑ کی زمین ہے جہاں اللہ ہوا ہندوستان کی سیادت کی سب سے زیادہ کرنیں یہیں ٹوٹی شمع سیادت کی کرنیں چاہے وہ حسنی سادات ہوں یا حسینی ماشاءاللہ ایک بھرمار ہے سب کی توجہ چاہوں گا دعا مانگی ہے میں نے کہ مظلوم بن گیا ہے تیرا خاندان مظلوم بن گیا ہے تیرا اب کربلا نہ ہو کبھی پھر کربلا کے بعد اب کربلا نہ ہو کبھی پھر کربلا کے بعد دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سماعت کرنے توجہ چاہوں گا کہ اشرف کا نام وظیفہ ہے نور کا اشرف کا نام وظیفہ ہے نور کا سب کچھ اسے ملا ہے اسی مدعا کے بعد ملا ہے اسی مدعا بہت ہو گیا جی لگا کہ دلے کے پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله without any further delay because we already got delayed
फ्रॉम आवर शेड्यूल टाइम। भारतीय रेल की तरह आज भी इत्तेफाक से हमारा जलसा अपने निर्धारित समय से थोड़ा भी लंबा है। बस ऐसे मुस्कुराती रहिए, अच्छा लगता है। सुन्नी जब मुस्कुराता है तो बदअकीदा बहुत घबराता है। वाह 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 वाह, क्या बात। आपको कुछ तीर तलवार ने खाली मुस्कुरा दिया। और वैसे भी हाउ मच यू कैन स्माइल, जितना चाहो मुस्कुराओ, इसमें कोई जीएसटी भी नहीं है। क्या बात। अल्लाह आपके चेहरों पे ये मुस्कान सलामत रखे। मैंने जिस आय मुबारक की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसका बिल्कुल सीधा सलीस तर्जुमा सुन लें, और साथ साथ थोड़ी सी मैं तर्जमानी भी कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो और समझने में थोड़ी आसानी भी। और जितनी आपको समझने में आसानी होगी उतनी उन्हें बहकाने में परेशानी होगी। इरशाद रब्बानी है, कुरान पाक का 8वां पारा है, दूसरा रुकू। रब ताला फरमा रहे, क्या वो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया। स्टेजेस देखिएगा, पहला स्टेज क्या है? He was died, then I made them alive, फिर हमने उसे, बोलिए, जिंदा किया। वजअलना लहू नूरा, और हमने एक नूर उसके लिए कर दिया। लामे तमलीक है, यानी उसे नूर का मालिक बना दिया। और आसान अगर गुजराती लहजे में कहा जाए तो उसे नूर वाला बना दिया। यमशी बिही फिन्नास, उस नूर को लेकर लोगों में चलने फिरने लगा। मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा किया। तीसरा स्टेज क्या है? नूर वाला बनाया। और चौथा ये कि सिर्फ नूर अपने पास उसने रखा नहीं, बल्कि उसी नूर की शमा लेकर वो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जा जाके पिलाने लगा। पहले खुद पीता था, फिर पूरा मैकदा बर्दोश होके फिरने लगा। पहले खुद चमकता था, फिर लोगों को चमकाने लगा। पांचवा और फाइनल स्टेज है, कमम मसलुहु फी ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिन मिनहा। अल्लाह पाक फरमाता है, इसकी मिसाल यानी इस नूर वाले की तो उससे उनसे देता फी ज़ुलुमात, जो अंधेरों में है। कहां? कैच करो यार, इस नूर वाले को जिसको हमने नूर दिया, नूर वाला बनाया, नूर बांटने वाला बनाया। इस नूर वाले को तो उसकी तरह समझता है जो अंधेरों में है। और ऐसा नहीं कि खुले अंधेरों में, लैसा बिखारिजिन मिनहा, ऐसे अंधेरे में कि देयर इज नो वे टू गो आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डार्कनेस। उस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, बंद है उस अंधेरे में। अल्लाह करेगी बंद आपके खुले दिमाग तक पहुंच जाए। बंद है। कुछ पहुंचा कि आपको मंगरोड तक जाना पड़ेगा? बंद है, अंधेरों में पैक है। अभी अगर यहां अंधेरा हो जाए तो अंधेरा है, लेकिन बंद नहीं कहा जाएगा। हवा आ रही, ऑक्सीजन है, लेकिन किसी को पैक कर दिया जाए, लाइट बुझा दी जाए तो कहा जाएगा ये अंधेरे में बंद हो गया। इस नूर वाले को तो उसकी तरह समझता है जो अंधेरे में बंद है। अजीजान मिल्लत, इससे पहले कि मैं तमहीद की तरफ आऊं, सिर्फ आपको थोड़ा सा बेदार करने के लिए एक बात कहना चाह रहा हूं। उनसे कह देना, उन जाहिलों से जो अल्लाह वालों को अपनी तरह समझने की गलती करते हैं और हुजूर तक पहुंच जाते हैं, उनसे कहना, नादानो, अरे मेरे नबी के नूर के फैजान से जिस वली को नूर मिल जाए, जब तेरी पूरी जमात उसकी तरह नहीं हो सकती तो फिर मुस्तफा की तरह कैसे? वाह वाह। जब तू सरहंद के अहमद और बरेली के अहमद
ان دونوں امتی کی طرح تو نہیں ہو سکتا تو مدینے والے احمد کی طرح. واہ واہ کیا بات. آج کے جلسے میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں امام کا نام احمد ہے. واہ واہ. بس ایک سال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک احمد کی رضا ہے واہ واہ. اور ایک جو ہے وہ احمد ہے جس نے فاروق اعظم کا ڈی این اے اپنے دل و دماغ میں رکھا. واہ واہ. جو عدل فاروقی کی مثال ہے. میں آؤں گا، آپ جو سننا چاہتے ہیں سب سناؤں گا، مگر پہلے ریورس پہ. کتنے سٹیجز ہوئے؟ 5. کتنے؟ 5. پہلا مردہ تھا، کامن تھا. پھر ہم نے اسے زندہ کیا، تیسرا نور والا بنایا، چوتھا نور بانٹنے والا، اور پانچواں بے مثال بنایا، لاجواب بنایا، میچ لیس بنایا. لیکن پہلے اسٹیج پہ مردہ. ہمارے یہاں کچوچا شریف میں جو لوگ جنازے کی چرپائی پہ لیٹے رہتے ہیں انہیں مردہ کہتے ہیں، اور جو اٹھا کے کاندھے پہ لے جاتے ہیں انہیں زندہ کہتے ہیں. یہاں کشور پہ کیا ماحول ہے؟ سیم. پورے جوناگڑھ میں، پورے کاٹھیا واڑ، پورے گجرات میں، پورے بھارت میں، اس کا مطلب پوری دنیا میں یہی ہے. کیا؟ کہ جس کی سانسیں بند ہے وہ مردہ، جس کی سانسیں چل رہی ہے وہ زندہ. کورونا نے ہمیں اور نزدیک سے یہ فلسفہ سکھا دیا. واہ واہ. سانسیں چل رہی ہے پھر بھی ڈر لگ رہا ہے. کتنی پرسنٹ ہے؟ 20% ہے کہ 30 ہے کہ 40 ہے؟ لیکن یہ طے ہے کہ اگر 1% بھی چل رہی ہے تو زندہ ہے، اور بند ہو گئی، اکھڑ گئی تو مردہ ہے. کیا اس آیت میں بھی زندگی موت کا یہی مطلب ہے؟ بولیے. یہ مردہ تھا پھر ہم نے زندہ کیا، یہی مراد ہے؟ یہ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے. کیا اس آیت میں مردہ سے یہی مراد ہے جسے ہم آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ یہ سمجھ میں آ جائے تو کردار رضا سمجھ میں آ جائے. واہ 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 واہ. 40 سال ہو گئے میں آ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. 40 ایئرز سوری. مکے والوں کے ساتھ میرے نبی کا گزر ہوتا رہا. پھر ایک وقت آیا فاران کی چوٹی پہ نبی کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی قوم کو مخاطب کیا. کون لوگ تھے سامنے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، اور ان جیسے بڑے بڑے آتنکوادی. آتنکوادی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کا آتنک سمجھ میں آ جائے. نبی نے کیا فرمایا؟ What do you say about me? تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یا میرے بارے میں تمہارا وچار کیا ہے؟ یقین جانو سارے کافروں نے کہا ہے عبداللہ کے بیٹے ہم بہت اچھا وچار رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ نہ ہم نے کوئی سچا دیکھا ہے نہ سنا. کافروں کا یہ خیال. کیا میں کسی کو کوئی جھوٹی خبر دے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا. کافروں نے جواب دیا حاشا کلا، آج تک تو ہم نے کچھ غلط سنا نہیں، اب کیا سنیں گے. پوری جوانی آپ کی ہمارے ساتھ کٹ گئی، آج تک کچھ غلط دیکھا نہیں، اب کیا دیکھیں گے. کیا میں کوئی غلط خبر دے سکتا ہوں؟ تو اپنے لہجے میں سب نے اس کا جواب دیا جس کی تعبیر یہ ہے، گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آمنہ کے لال، سورج پسچم سے نکل سکتا ہے لیکن آمنہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا. کافروں نے یہ کہا. کافروں نے. موقع بھی تھا، ماحول بھی تھا، اور دستور انبیاء بھی. میرے نبی نے محسوس کیا کہ اب موقع اچھا ہے، اللہ کا پیغام دے دیا جائے. میرے سچے نبی نے اپنے سچے خدا کا پیغام دیا اور فرمایا اے لوگوں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. توجہ تو You will get success، کامیاب ہو جاؤ.
عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قوم جو نبی کی عدالت کی قسمیں کھاتی تھی، وہ قوم جو نبی کی امانت و دیانت کی پاسداری کرتی تھی، وہ قوم جو نبی کی سچائی کے نغمے سناتی تھی، وہ قوم جو نبی کو صادق الامین کہتی تھی، سچا کہتی تھی، امانت دار کہتی تھی، دیانت دار کہتی تھی، وہی قوم میرے مصطفیٰ کو سامنے جھٹلانے لگی، اور وہی ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی یہی کہنے لگی کہ اب تک تو تم نے جھوٹ نہیں بولا، مگر معاذ اللہ اب جھوٹ بول رہے، ہم اپنے معبودان باطل کو نہیں چھوڑ سکتے، لات و منات و عزا ہبل کی پوجا ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی نے بڑھ کے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم تمہارے لائے دین پر عمل نہیں کر سکتے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ میرے نبی نے قرآن کی آیات سنائی تو کہا یہ آیتیں نہیں، یہ تو کسی کوی کی کویتا ہے، معاذ اللہ۔ نبی نے جب غیب کی باتیں بتانا شروع کی تو انہیں معاذ اللہ کاہن یعنی جوتشی کہنے لگے۔ جب میرے آقا نے معجزات دکھانے شروع کیے تو انہیں ساحر اور جادوگر کہنے لگے۔ مختصر یہ کہ نبی کی دل شکنی کرنے لگے، کبیدہ خاطری کرنے لگے، دل توڑنے لگے۔ کل تک جو قوم نبی کی امانت کے جھنڈے اٹھا کے چلتی تھی، جب نبی نے سچی بات پیش کی تو انکار کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے قلب یاسین پہ کیا گزری ہوگی، آنسوؤں کی دھارا بہنے لگی۔ میرے نبی نے اپنی بات پر اصرار بڑھا دیا، توجہ چاہوں گا، اصرار بڑھا دیا۔ کافروں نے اپنی طرف سے انکار بڑھا دیا، ادھر انکار ادھر اصرار۔ اسی انکار اور اصرار کے کشمکش میں بلبل سدرہ حضرت جبریل امین نے اپنا نشیمن چھوڑا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور چپ ہو جائے، ان کا فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ انکا لا تسمع الموتى، ارے یہ مردے ہیں، مردے آپ کی نہیں سنیں گے۔ واہ واہ واہ، They are died people. They will never ever listen to you. یہ آپ کی نہیں سنیں گے۔ آپ ذرا خیال کریں، چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا، زور سے بولو۔ کھاتے پیتے عتبہ اور شیبہ کو قرآن نے مردہ کہا۔ مارکیٹ میں گھوم رہا امیہ بن خلف، قرآن نے کہا یہ مردہ ہے۔ تخت پہ بیٹھا یزید بریانی کھائے اور قرآن نے کہا یہ مردہ ہے۔ اور ادھر احد کی وادی میرے دوستوں گواہ، نبی کے سگے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پہ تیر چبھ چکا ہے، ان کا جسم زمین سے سٹ چکا ہے، روح امیر حمزہ شریر سے نکل چکی، دانتوں سے ان کا کلیجہ چبایا جا چکا ہے۔ برگ و ثمر نے سمجھا کہ وہ مردہ ہیں، شمس و قمر نے سمجھا کہ وہ مردہ ہیں، خشک و تر نے سمجھا کہ وہ مردہ ہیں، بحر و بر نے سمجھا کہ وہ مردہ ہیں، ساری دنیا نے سمجھا کہ وہ مردہ ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی انہیں مردہ کہتا، قرآن نے ڈانٹ کے کہا شٹ اپ، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ۔ بے شک سبحان۔ بات کیا ہے، تخت پہ بیٹھا یزید ناٹک کر رہا، قرآن نے کہا وہ مردہ ہے، اور کربلا کے رڑ میں 3 دن کا پیاسا شہید خاک اور خون کے درمیان سجدہ کر چکا، کل جسم سے سر کٹ چکا، قرآن نے کہا یہ زندہ۔ ہم تو سمجھتے تھے جس کی روح نکل جائے وہ مردہ، جس کی نہ نکلے وہ زندہ۔ یہاں ابو جہل کی نہیں نکلی مگر مردہ، اور حضرت امیر حمزہ کی نکل گئی مگر زندہ۔ معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا، تب تک رہنمائی ہوئی، آواز آئی، کہا سن، توجہ چاہوں گا، سن، نبی، دیکھیے گا، نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی کی غداری کا نام موت۔ بے شک حق ہے، کیا کہنے، واہ واہ یا رسول اللہ۔
यानी जिंदगी मौत का ताल्लुक हजरत मलकुल मौत के आने जाने से नहीं, बल्कि नबी की वफादारी का नाम, जोर से बोलो, जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम। अब अगला जुमला दिल थाम के सुनना, मौत है। यही वजह है कि नबी की बारगाह में की गई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया और मुस्तफा की वफादारी ने हुसैन को मरने नहीं दिया। और ऐसा जिंदा रखा कि हर दिल में हुसैन, हर घर में हुसैन, हर नगर में हुसैन, और जोर से बोलो, हर शहर में हुसैन, हर मुल्क में हुसैन, सहरा सहरा में हुसैन, चमन चमन में हुसैन, गली गली में हुसैन, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हुसैन, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक हुसैन। अरे हमारे नारों में हुसैन, बल्कि ऐसा कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, खूब खूब, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये क्लियर हो गया कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। जो नबी का वफादार, जिसने वफादारी की लज्जत नहीं चखी वो मुर्दा है, और जिसने चख लिया। अब आइए, तो जो वफादार है वो, तो अब लिस्ट देखो, अबू बकर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उस्मान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हसनैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अइम्मा ताहिरीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, कादिरियों गौसे आजम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, नक्शबंदियों बहाउद्दीन नक्शबंद नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, सुहरवर्दियों शेख उमर शहाबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, और भारत के गरीब चिश्तियों ख्वाजा मोइन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह। मैं चाहता हूँ मौसम जितना गर्म है उससे ज्यादा माहौल गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब एक इमाम का कर्म होता है तो माहौल गर्म होता है, तो दो इमाम। वाह वाह, तवज्जो चाहूंगा वाह वाह। के साथ। कुतुबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, फरीदुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, निजामुद्दीन अलाउद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, नसीरुद्दीन सिराजुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अलाउल हक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मखदूम समनानी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, कुतुब आलम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, शाह आलम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गंज अहमद खट्टू नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मीरा सैयद अली दातार नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, कुतुब गुजरात वजीहुद्दीन आलमी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत रिज़्कुल्लाह कादरी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत अब्दुल्ला कश्मीरी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा। अरे हर वली नबी का वफादार, हर वली अपनी कब्र में जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान। यही वजह कि दिल्ली के तख्त पे बैठकर अपने आप को जिल्ले इलाही कहने वाला और कहलाने वाला जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सर पटक पटक के सांस लेता लेता मर गया, मगर उसके कैद खाने में रहने वाला मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम रब्बानी, आरिफ हक्कानी, बाइज़ लासानी, शाह अहमद सरहंदी, नक्शबंदी, फारूकी नबी का वफादार अपनी कब्र में जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान सुभान। नानोता को
نام لے کر کے میں اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا. نانوتا کا قاسم نبی کا غدار مردہ. واہ واہ. امبیٹا کا خلیل احمد چیخ چیخ کے سانس لیتا رہا مگر مردہ. اور تھانہ بھون کا اشرف علی پٹک پٹک کے سر چھوڑتا رہا. نبی کی شان میں گستاخی خلیل احمد امبیٹی نے کی مردہ. قاسم نانوتوی نے کی مردہ. رشید احمد گنگوہی نے کی مردہ. اسماعیل دہلوی نے کی مردہ. خلیل احمد امبیٹی نے کی مردہ ہے مگر میرا رضا سب کا رضا ہم سب کا رضا ایسا وفادار کہ کل بھی وفادار آج بھی وفادار اور اپنے گنبد کے نیچے لیٹا وفادار کل بھی زندہ آج بھی زندہ صبح قیامت. اور کیوں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کے مٹی میں ملنے والا میں ان جملوں کو دہرا نہیں سکتا. ان بدبختوں نے لکھا آج کتے بھی ان کی قبر پہ نہیں جا رہے, تھوکنے کوئی نہیں جا رہا, مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا. اپنی کتابوں میں لکھا کہ مر کے مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ مردہ ہے مردہ. 3 دن کا اجتماع ہو چیخ چیخ کے مردہ کہا, 7 دن کے اجتماع میں چیخ چیخ کے مردہ کہا, 40 دن کے چلوں میں چیخ چیخ کے مردہ کہا. آج انہیں کوئی زندہ نہیں کہتا جو مردہ نبی کو کہتے تھے. انہیں کوئی زندہ نہیں کہتا مگر ہم احمد رضا کو زندہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب یہ مردہ کہتے تھے تو میرا رضا کہتا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشمے خوب خوب سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. واہ 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 کیا بات سمجھ میں آ گئی ہے. سبحان. یہ ہے جو وفادار ہے وہ ذرا زور سے بولو اور جو غدار ہے مردہ. یہ گجرات کاروباری صوبہ ہے اور اس وقت پورے بھارت کا کاروبار اسی گجرات کی مٹھی میں. کل تک جو دنیا کو مٹھی میں کروا رہا ہے اب بھارت ہی کو لے کے مطمئن ہو گیا. کر لو دنیا مٹھی ہے نا. آسی پاس گاؤں بھی اس کا ہے. خیر پتہ نہیں کب تک سمجھو گے آپ. اللہ کرے نصیب. کیا بات. میرا کام ہے میں اشارہ کر کے گزر جاؤں. چیخ چیخ کے پوری دنیا کہتی کہ گجرات اور راجستھان کے مارواڑی اور گجرات کے پٹیل پاٹیداری ان سے بہتر کوئی کاروبار کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کاروباری انداز میں اگر آپ کو زندگی موت سمجھا اتنا تو یار آپ لوگ بھی جانتے ہو کہ لین دین زندوں میں ہوتی ہے. کیا بات. کیا بات. بائے مشتری یعنی سیلر و بائر, خریدنے اور بیچنے والا دونوں زندہ تب دکانداری ہوگی. جو پیسہ لے کے آیا ہے وہ بھی زندہ ہو اور جو مال دے رہا ہے وہ بھی زندہ ہو تب بزنس ہوتا ہے. یہ تھوڑی نا کہ کسی پان کی دکان میں کوئی قبرستان سے مردہ پہنچ جائے, سفید سفید کفن اوڑے اوڑے پہنچ جائے اور کہہ دے کھلا دے ایک بیڑا پان. دیکھے گا اوپر سے نیچے تو کیا جواب دے گا؟ پان. ارے لے لے میری پوری دکان, چھوڑ میری جان, میں کیا کھلاؤں تجھے پان, تو سیدھے جا قبرستان. کیا بات. واہ واہ خوب خوب. تھوڑا اس لیے بھی ہنساؤں کہ ہنسو گے نہیں تو سمجھو گے. سمجھے ہنستے ہنستے کچھ سمجھ میں آیا. لین دین کے لیے تو میں سے ایک بھی اگر مردہ ہے تو لین دین, دونوں مردہ ہیں تب تو بالکل نہیں ہوگی. ایک بھی دونوں میں ایک مردہ ہے تو بھی نہیں ہوگی.
دونوں کا زندہ ہونا ضروری ہے، لینے والا بھی زندہ ہو، دینے والا بھی۔ اب توجہ، وہاں غوث اعظم زندہ، یہاں سارے قادری زندہ، وہاں غریب نواز زندہ، یہاں سارے چشتی زندہ، وہاں حضرت بہاؤالدین زندہ، یہاں سارے نقشبندی زندہ، وہاں حضرت شہاب الدین زندہ، یہاں سارے سہروردی زندہ۔ اب ہم ادھر ہم زندہ، ادھر وہ زندہ، لین دین کرنا۔ علماء سے پوچھا کیا کریں؟ غوث اعظم کو ہم سے کیا چاہیے، غریب نواز کو ہم سے کیا چاہیے، داتا لاہوری کو کیا چاہیے، مخدوم سمنانی کو کیا چاہیے؟ تو علماء نے بتایا وہ جہاں ہیں وہاں تمہیں ان کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو ایک چیز انہیں پسند ہے، بہت پسند ہے، کیا؟ ثواب پسند ہے، ثواب پسند ہے، انہیں ثواب دو۔ ہم نے علماء سے پوچھا کیسے بھیجے؟ کہ جو چیز ثواب ہے اکٹھا کر۔ پتہ لگایا تو پتہ چلا قرآن پڑھنا ثواب، نعت پڑھنا ثواب، تقریریں کرنا ثواب، بریانی کھلانا ثواب، غریبوں کی مدد ثواب، بیوہ کا سہارا بننا ثواب، کنواں کھودنا ثواب، لوگوں کو پانی پلانا ثواب، لنگر تقسیم کرنا ثواب۔ سنیوں نے سارا ثواب اکٹھا کیا، وہ اکٹھا کر کے ہاتھ اٹھا کے بھیج دیا۔ اسی بھیجنے کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یہی تو سمجھایا تھا نا میرے رضا نے، جاہلوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ثواب کو اکٹھا کیا، ثواب کو اکٹھا کیا اور بھیج دیا۔ اسی بھیجنے کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو۔ ادھر ثواب پہنچا، غوث اعظم تک پہنچا کہ ارے یہ زمین پر رہ کر میرا غلام، میرا مرید میری پسند جانتا۔ غریب نواز نے کہا ارے یہ بھارت کا غریب چشتی میری پسند جانتا ہے، میری پسند جانتا ہے۔ وہیں سے آواز دی، مریدوں گھبراؤ مت، اگر تم میری پسند جانتے ہو تو میں تمہاری ضرورت جانتا ہوں، تمہاری پریشانی جانتا ہوں۔ تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے نا، میں جانتا ہوں۔ چھوکری جوان ہے، رشتہ نہیں ہے نا، میں جانتا ہوں۔ چھوکرا بڑا ہو گیا، نوکری نہیں ہے نا، میں جانتا ہوں۔ قرض کا بوجھ ہے نا، میں جانتا ہوں۔ ارے گھبرا مت، جب تو زمین پر رہ کر میری پسند کا اتنا خیال کرتا ہے تو میں جہاں ہوں وہاں سے تیری ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ ادھر ہم زندہ ہم نے بھیجا، ادھر وہ زندہ انہوں نے لوٹایا۔ مردوں کو دیکھو، نہ یہاں سے کچھ جاتا ہے نہ وہاں سے کچھ آتا ہے۔ نہ یہاں سے کچھ جاتا ہے نہ وہاں سے کچھ آتا ہے۔ زندہ ہے تبھی تو زندہ امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ فَأَحْيَيْنَاهُ۔ اب صوفیاء کرام اور مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ مردہ سے مراد وہ ہے جو محروم نور ہو، جو نور سے محروم ہو۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی اسے نور والا بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اسے نور بانٹنے والا بنا دیا، بانٹنے والا۔ پہلے تو اسے ٹیکر بنایا، پھر گیور بنایا، اسی کو تو فیضان کہتے ہیں۔ واہ واہ، اس چیز کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، ہم لوگ عرس بہت کرتے ہیں۔ ایک سوال کل مجھ سے کیا کسی نے، مجھے اتفاق سے تقریر کے وقت یاد نہیں آیا، میں نے سوچا چلو کوڑینار شریف سے کشور زیادہ دور نہیں، ہی جواب دے دیتا ہوں۔ سنی لوگوں کو دیکھو، عرس 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 عرس، جشن امام اعظم تو جشن غوث اعظم، کچھ نہیں ملا تو جشن پیر اعظم، اور جشن امام اعظم، جشن امام امامین، یہ اتنا جشن عرس۔ میں نے کہا ہاں، اس لیے مناتے ہیں کیونکہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اگر میں ایک حدیث سناؤں گا تو بات پوری نہیں ہوگی، اس لیے کئی حدیثوں کا
تقریباً 30-40 حدیثوں کا ایک مضمون واقعہ. جیسے جب کوئی ہسٹورین جب کسی اتہاسک گھٹنا کا ورنن کرتا ہے، رچنا کرتا ہے، تو انیک گھٹناؤں کو اکٹھا کر کے اسے ایک واقعہ بناتا ہے جسے مضمون واقعہ کہتے ہیں. اللہ کی سنت بھی یہی ہے، پورے قصہ یوسف کو اکٹھا کر کے سورہ یوسف میں شامل کرنا. تو اسی طرح میں کئی حدیثوں کا، اس میں کچھ بخاری کی بھی ہے، کچھ مسلم کی ہے، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک مضمون واقعہ سننے کا موڈ ہے. ایک دن نبی علیہ السلام، یہ جامع ترمذی کی متن ہے، اپنے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا. ظاہر ہے ان میں کوئی صداقت والا ہے تو کوئی عدالت والا، کوئی سخاوت والا ہے تو کوئی شجاعت و کرامت والا. سب کو اکٹھا کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، عرض کیا آپ نے کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، لماذا جمعتنا، آپ نے ہمیں کیوں اکٹھا کیا، کیوں جمع کیا؟ سرکار نے فرمایا یاد نہیں ہے تمہیں؟ 1 سال ہو گیا ہے میرے چچا جان کی شہادت کو. ٹھیک 1 سال ہو گیا. ہاں تو ھذا یوم استشہد فیہ اصحاب احد، آج وہ دن ہے جس دن احد کے صحابہ شہید ہوئے. تو کیا کرنا؟ انطلقوا الی المقابر، چلو ان کے قبرستان کی طرف. جلوس نکلا میرے دوست، جلوس نکلا قبرستان احد کی طرف. ہم بھی جلوس نکالتے ہیں، آپ بھی نکالتے ہیں. ربیع النور کی 12 کو تو ہم اتنی نور میں ڈوب کر کے نکالتے ہیں کہ بے نور لوگ دیکھ دیکھ کے جل جاتے ہیں. ہم سب جلوس محمدی نکالتے ہیں، مگر میرے دوستو ایسا جلوس محمدی چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس نیل گگن نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، جس کی قیادت خود مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں. آگے بڑھا. جیسے ہی قبرستان احد میں قدم رکھا، حضور نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، انتم السابقون ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون. سلامتی ہو اے قبر والوں. حضور نے کس کو سلام کیا؟ یہ محتاج جواب ہے، مردوں کو نہ کہیے، قبر والوں کو. السلام علیکم ایھا المیتون نہیں کہا حضور نے. سلامتی ہو اے قبر والوں، یعنی قبر میں سونے والے. سلامتی. اچھا حضور کوئی کام بلا وجہ کرتے ہیں؟ سلام تو کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے کیا کیونکہ وہ قبر میں اپنی لیٹے لیٹے حضور کا سلام سن رہے ہیں. اور یہ بھی حدیث ہے کہ وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کا جواب نہیں سن پاتے. نبی نے سلام کیا، غلاموں نے جواب دیا. ارے ان جاہلوں کو سمجھاؤ کہ جب نبی اپنے غلاموں کو سلام کرے تو وہ سن لیتے ہیں. اگر ہم مصطفیٰ کو یہاں بیٹھے بیٹھے سلام کریں تو وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سنیں تب جب بریلی کا سرما ان کی آنکھوں میں. اعلیٰ حضرت کا عشق کا نور ان کے دلوں کو مدینہ بنائے. اب سنائی پڑے نا، ایسے تھوڑی نہ سنائی پڑے گا. خیر نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. وہ ہمارے یو پی میں ایک کہاوت مشہور ہے، گھٹنا پیٹ کی طرف مڑتا ہے، یعنی خون خون کو پہچانتا ہے. حضور کے ساتھ بھی ایسے ہوا. چچا جان سامنے ہے تو انہو مالا الی قبر عمہ، سب سے پہلے اپنے چچا جان کی قبر کی طرف مائل ہوئے. اس کے بعد فاتحہ پڑھا یا جو بھی پڑھا. کانا یتحرک لسانہ، ان کی زبان ہل رہی تھی. ظاہر ہے قرآن ہی پڑھ رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر حضور نے ایک ممبر لگوایا، خطبہ دیا. اچھا یہ بتائیے قبرستان میں ممبر ہوتا ہے؟ وہاں تو تھا. مطلب صاف ہے کہ ممبر وہاں بھی نہیں تھا، مدینے سے لے جانے کا اہتمام کیا گیا.
واہ واہ کیا بات ایک بات کہوں، اسی اہتمام کو تو عرس کہتے ہیں، واہ 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 اسی اہتمام کو عرس کہتے ہیں۔ ہم وہی تو کرتے ہیں جو نبی نے کیا، قبر کی زیارت کرتے ہیں جو نبی نے کیا، سلام پڑھتے ہیں جو نبی نے کیا، قرآن پڑھتے ہیں جو نبی نے کیا، خطبہ دیتے ہیں جو نبی نے کیا، تقریر کرتے ہیں جو نبی نے کیا، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو نبی نے کیا۔ جو انہوں نے کیا وہی تو ہم کرتے ہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ نبی کا یہ عمل بتا رہا کہ عرس کو معمولی چیز نہ سمجھو، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، واہ واہ عرس سنت پاک مصطفیٰ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ رسمیں تو بدل سکتی ہیں، سنت نہیں بدلتی۔ وہ صحابہ کی قسمت تھی جو نینوں کے ساگر سے نہاتے تھے، یہ اولیاء کی شان ہے جو ہمارے گاگر سے نہاتے واہ واہ یہ چل رہا تھا۔ اسی دوران میرے نبی نے خطبہ دیا، خطبے میں بڑی لمبی چوڑی سرکار نے تقریر کی، اس میں ایک بات کہی، بس وہی بات میں کہہ کر آگے بڑھوں گا بڑی تیزی کے ساتھ، یہ جملہ پھسلنا نہیں چاہیے۔ دوران تقریر حضور نے فرمایا، اے لوگوں، میں اپنے حقیقت کے رخ سے ایک پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، ایک پردہ۔ سارے پردے ہٹ جائیں تو جبریل بھی نہیں جھیل پائیں گے، ایک پردہ۔ سارے عاشقوں نے کہا، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اتنا کہنا تھا، نبی نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، واہ گواہ ہو جاؤ، آج میرے چچا جان کا عرس ہے، گواہ ہو جاؤ۔ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دی۔ یہ سمجھے، تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دی، تمام چابیاں دی۔ یہ جو میں تمام ترجمہ کر رہا ہوں، یہ اپنے گھر سے نہیں کر رہا ہوں۔ علماء جانتے ہیں کہ جب جمع کی طرف مضاف ہو تو معنی تمام کا ہوتا ہے، اور یہاں جو جمع ہے وہ جمع منتہی الجموع، اور جس کی طرف مضاف ہے وہ بھی جمع منتہی الجموع۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایسا تمام کہ بچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو جیسے اتنا پانی، ابھی حلق میری خشک ہو گئی لیکن یہ سمجھ نہیں پائی، یہ تھوڑا سا پانی ہے نا، آپ لوگوں کو دکھ رہا؟ ہاں، اب اگر میں اسے 3 گھونٹ میں پیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایسے پلٹوں، کچھ بوندیں آپ کو گرتی ہوئی دکھی، 2-3 بوندیں گری نا، یہ جو 2-3 بوندیں گری ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ میں نے پانی تو پیا لیکن تمام، زور سے بولیے، نہیں پیا۔ 1-2 بوند گر گئی مطلب تمام نہیں پیا، پورا نہیں پیا۔ ہاں، اگر میں ایک دم چاڑ جاؤں، زبان سے اندر گلاس میں زبان ڈال کے چاڑ جاؤں اور 1 بوند نہ گرے تو کہا جائے گا بابا نے ایسا پانی پیا، 1 بوند نہیں بچا، تمام پیا۔ وہی استغراقی رنگ اس میں ہے، وہی تمامیت۔ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے تمام زمینوں، تمام خزانوں کی تمام چابیاں، کنجیاں کیا کہتے ہیں آپ، چابیاں دے دی، تمام، مطلب کچھ بچا نہیں ہے جو میرے ہاتھ میں نہ ہو، کچھ بچا نہیں جو میرے ہاتھ میں نہ ہو۔ گویا رب یہ فرما رہا کہ اے مصطفیٰ، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرنے بیٹھے، اے میرے محبوب تیرے رخ بدوہا کی قسم، تیری زلف بلیل کی قسم، تیری مازاغ آنکھوں کی قسم، تیرے قلب یاسین کی قسم، تیرے وجود طٰہٰ کی قسم، تیرے سینے علم نشرح کی قسم، خود مجھے میری عزت کی قسم، میں نے یہ ساری چابیاں آپ ہی کے لیے تو بنوائی تھی، آپ ہی کے لیے بنائی تھی۔ ہاں، جب تک آپ کا نور نبوت لباس بشری مانو روپ دھارن کر کے مکے میں نہ آیا تھا، میں امانتاً اپنے پاس رکھے تھا۔
جس کو جیسی ضرورت پڑتی تھی میں آپ کا صدقہ اتار کے دے دیتا تھا. آدم کو ضرورت پڑی تو نکال کے صفوت کی چابی دے دی. نوح کو ضرورت پڑی تو شکر کی چابی دے دی. ابراہیم کو ضرورت پڑی تو خلت کی چابی دے دی. اسماعیل کو ضرورت پڑی تو ایثار کی چابی دے دی. داؤد کو ضرورت پڑی تو قوت کی چابی دے دی. سلیمان کو ضرورت پڑی تو بادشاہت کی چابی دے دی. زکریا کو ضرورت پڑی تو بشارت کی چابی دے دی. یحییٰ کو ضرورت پڑی تو ایثار کی چابی دے دی. موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی. اور جب عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو وہ ابری الکمہ والابرص وحی الموتى باذن اللہ کی چابی دے دی. مگر اب یہ لباس بشری میں نور کا قالب بھر چکا ہے، اس لیے یہ امانت ہے میں آپ کو لوٹاتا ہوں. ارے اب تک میں سب کو چمکاتا رہا، اب آپ چمکانا شروع کرو. دستے پاک مصطفیٰ میں سارے خزانوں کی چابی آ گئی. سامنے ابو بکر تھے، میرے نبی نے مسکرا کے صداقت کی چابی دی. حضرت عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت کی چابی دے دی. عثمان کو اپنا داماد بنایا تو سخاوت کی چابی دے دی. علی کو اپنا بھائی بنایا، امامت کی چابی دے دی، کرامت کی چابی دے دی. میرے نبی نے اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت کی چابی دے دی، اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت کی چابی دے دی. سبحان زین العابدین پہ نبی کی نظر پڑی تو عبادت کی چابی دے دی. حضرت محمد باقر پہ نظر پڑی تو علم کی چابی دے دی. امام جعفر صادق پہ نظر پڑی تو تفقہ فی الدین کی چابی دے دی. موسیٰ الکاظم پہ نظر پڑی تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی چابی دے دی. امام علی بن موسیٰ الرضا پہ نظر پڑی تو صبر و رضا کی چابی دے دی. امام جواد پہ نظر پڑی تو جود و سخا کی چابی دے دی. امام ہادی پہ نظر پڑی تو کرم و عطا کی چابی دے دی. امام حسن العسکری پہ نظر پڑی تو غزا اور وفا کی چابی دے دی. مگر میرا وجدان کرتا ہے خدا کی قسم، جب میرے نبی کی نظر اپنے بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 12-13 بار کہو، یعنی قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی پہ پڑی ہوگی تو آقا نے یہ کہہ کر ساری چابیاں دستے عبد القادر میں رکھتی ہوں گی کہ اے عبد القادر یہ چابی تو رکھ، مدینے سے میں چمکاؤں، بغداد سے تو چمکاؤں. اور بذریعہ غوث یہ چمکدار چابیاں پھیلنے لگی. میرے نبی کی نظر سب پہ پڑنے لگی. جب آقا کی نظر بہاؤالدین زکریا پہ پڑی تو تجرد و تبتل کی چابی دے دی. جب شہاب الدین سہروردی پہ پڑی تو فلسفہ نکال کے تصوف کی چابی دے دی. جب خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجہ، ولیوں کے مہاراجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کے شگفتہ پھول، سرتابہ قدم آل رسول، والی ہندوستان، خواجہ جہاں، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری پر پڑی تو میرے آقا نے یہ کہا، اے بیٹا معین، جا یہ چابی لے کر ہندوستان میں جا. یہ ایسی چابی ہے کہ ہوگی تیرے پاس تو دنیا چہرہ تیرا دیکھے گی، جلوہ میرا دیکھے گی. سلسلہ چلتا رہا. حضرت سرکار بہاؤالدین نقشبند نقر الدین شامی کا کے فیوز و برکات سے سلسلہ آگے بڑھتے جب وہ جدید الف ثانی، امام ربانی، عارف حقانی، واعظ لاسانی، خواجہ ہندوستانی، حضرت سیدنا خواجہ آقا مولانا احمد سرہندی فاروقی نقشبندی پر پڑی تو بہادری اور تبتل کی ایسی چابی، علم و عرفان کا ایسا دریا بہانے والی چابی ملی کہ اپنے وقت کے اکبر کو بھی
मुजद्दिद ने अकबर कहने में डरे। वाह 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 खूब खूब बेशक हक है تكبير نعرہ رسالہ یا رسول اللہ انتہا نقشبند زندہ باد اور واہ ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر زندان دہلی میں مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں نعتیں لکھ رہے ہیں۔ اپنے مکتوبات کے بہت سارے ابواب اسی جیل میں لکھے۔ واہ ایک بات آپ نے جو اکبر کے زندان میں لکھی تھی وہ بات بیان کر کے میں آگے بڑھوں۔ عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضور پر حاضر کیسے ہیں، ناظر کیسے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اس مسئلے کو جو ہے بریلی سے شروع میں، بریلی نہیں، اس سے 200 سال پہلے واہ واہ بیشک مجدد الفسانی نے اس فلسفے کو واضح کر دیا۔ واہ واہ کیا بات کیا فرمایا؟ اب یہ مجدد الفسانی کی بات ہے تو تھوڑا آپ کی سمجھداری کے معیار پہ اتر کے مجھے آنا پڑے گا، کیا بات ورنہ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی مدرسے میں 10 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ کیا بات حق ہے سبحان وہ امام بیشک ربانی، واہ وہ واہ حضرت فاروق اعظم واہ 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 کی چلتی پھرتی کرامت کا نام مجدد الفسانی۔ سبحان بیشک سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نے فرمایا ایک ہوتی ہے لطافت، یہ اکبر کے زندان میں آپ نے لکھا، لطافت، اور ایک ہوتی ہے کثافت۔ کیا بات اب میں یہ لطافت اور کثافت کیسے سمجھاؤں؟ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے ہلکا پن، سافٹنس، کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتا ہے بھاری پن، ہارڈنس۔ اس کو ایک اور آسان مثال، جیسے یہ میرا منہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، یہ ناک کے نیچے ہے، ٹھڈی کے اوپر ہے، 2 گال کے بیچ میں ہے، منہ ہے، کیا ہے؟ اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا جس نے ہمیں یہ منہ کیا ہے؟ کثیف ہے، بھاری ہے، لیکن اس منہ سے نکلنے والی آواز، توجہ چاہوں گا۔ اب دیکھیے مجدد الفسانی کا فلسفہ حاضر و ناظر بہت پہلے سمجھا گئے، لیکن یہ جاہل دیوبندی نہیں سمجھ پائے۔ کیا بات بہت پہلے کہا کہ منہ تو کثیف ہے، یہ جہاں ہے وہیں، یہ باہر نہیں نکلے گا، لیکن اس سے نکلنے والی آواز اتنی لطیف کہ مائک اور منہ کے بیچ میں ہے لیکن دکھ نہیں رہی ہے۔ کیا بات واہ 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 کیا بات امام ربانی کی بات سمجھ، واہ واہ دکھ نہیں رہی۔ چلو ایک مثال میں دے دوں اور دے دوں، یہ آنکھ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ وہاں نکل کے نہیں جا رہی، آنکھ جہاں ہے وہیں ہے، وہ اس کا حیز طبعی ہے، جو جس میں حاوی کے سطح باطن اور جس میں محوی کے سطح ظاہر سے مماس، یہی مکان کی تعریف، واہ واہ وہ اس کا خاص مخصوص حیز ہے، وہ نہیں نکل رہی، نہ دائیں نہ بائیں، لیکن اس سے نکلنے والی نظر، جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر۔ آنکھ کیوں نہیں جا رہی وہاں؟ کیونکہ آنکھ کثیف ہے، واہ 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 لیکن اس سے نکلنے والی نظر لطیف ہے۔ ایسے ہی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ورضی اللہ عنہ، ایسے ہی ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے اس کا سایہ۔ واہ جسم ہوتا ہے کثیف، کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو یہی میرا مکان ہے، حیز طبعی، اب یہاں ہوں تو وہاں نہیں، وہاں گیا تو یہاں نہیں، جہاں جسم ہے وہی ہے، لیکن میرا سایہ اتنا سافٹ، اتنا لطیف ہوتا کہ 12 بجے تک میری سائز کے برابر اور 3:30 4 بجے تک پہنچتے ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر میں 5.5 فٹ ہوں تو سایہ 11 فٹ ہو جائے گا، 4 ساڑھے 4۔ کیوں؟ کیونکہ سایہ لطیف ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی، اور اتنا لطیف کہ اگر میں اپنے پاؤں سے اپنے سائے کو ماروں، سایہ میدان قیامت میں میرا گریبان نہیں پکڑے گا، اس کو چوٹ بھی نہیں لگے گی، اتنا لطیف ہے۔ تو جسم ہوتا ہے کثیف، واہ واہ سایہ ہوتا ہے لطیف۔ اب وہ فرما رہے ہیں
حضرت مجدد الفسانی کہ اگر نبی کے جسم کا سایہ ہوتا، واہ کیا بات، اگر اس جسم بے سایہ کا کوئی سایہ ہوتا تو آقا کے جسم سے زیادہ لطیف ہوتا، واہ کیونکہ جسم کثیف ہوتا ہے، سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ اب اگر نبی کے جسم کا سایہ ہوتا تو نبی کے جسم سے زیادہ لطیف ہوتا، اور جب اللہ نے کارخانہ قدرت میں اپنے محبوب کے شریر اور ان کے جسم سے زیادہ سافٹ اور نازک اور لطیف چیز بنائی نہیں تو پھر میرے نبی کا سایہ کیسے ہوگا؟ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، خوب خوب، واہ واہ، سایہ کیسے ہوگا؟ میرے بے سایہ آقا کا سایہ ہی کچھ ایسا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو یہ تو پتہ چلا نبی حاضر بھی، واہ نبی ناظر بھی، کیا بات، وہ یہاں بھی وہاں بھی، نبی اتنے لطیف کہ مدینے میں بھی، سنیوں کے سینے میں بھی، وہ نظرہ دیکھ کہاں مصطفیٰ کا مدینہ اور کہاں یہ کیشوت کا قبرستان ہے، نبی آئے کہ نہیں آئے، سوال کے وقت آئے کہ نہیں آئے، ایک ایک لاکھ لوگ ایک ساتھ مرے تو سب کی قبروں میں نبی موجود، ہر جگہ موجود۔ اب تو سمجھ جا کہ وہ نبی جو مدینے میں بھی ہے، سنیوں کے سینے میں بھی ہے، ارے جس جو حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، اس نبی کا فیضان مجدد الفسانی اور حضرت امام احمد رضا خان پر کتنا ہوگا، جنہوں نے ببانگے دوحل اپنے نوکے قلم سے لکھ بھی دیا، ثابت بھی کر دیا کہ مصطفیٰ ناظر بھی ہے، حاضر بھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، خوب، یہ ہے چمک پانے والوں کی شان۔ پھر میرے نبی کی نظر شان رسول مارہ ربی پہ پڑی، خاتم الاکابر واہ مخدوم سبرانی پہ پڑی تو تجرد و عرفان کی چابی دے دی۔ اس کے بعد چلتے چلتے میرے نبی کی نظر مجدد ملت حاضر، مؤید ملت طاہرہ، واہ واہ، حضرت امام الائمہ، سراج الہند، امام الہند، حضرت امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مقتدائے عالمان روزگار، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، امام عشق و محبت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان پر پڑی تو علوم کے اتنے خزانے آپ کے سینے میں ڈال دیے کہ جہاں عالم کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے احمد رضا کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی ابتدا میرا رضا چمکا، پوری شان سے چمکا، پوری آن سے چمکا، قادریوں کو لے کے چمکا، چشتیوں کو لے کے چمکا، نقشبندیوں کو لے کے چمکا، سہروردیوں کو لے کے چمکا، مارہرہ کو لے کے چمکا، کچھوچے کو لے کے چمکا، کلیئر کو لے کے چمکا، اجمیر کو لے کے چمکا، گجرات کو لے کے چمکا، کرناٹک کو لے کے چمکا، کشمیر سے کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے کابل کی پہاڑی تک احمد رضا کے علم کا نور پورے وادی ہند کو چمکاتا رہا۔ اور کیوں نہ چمکاتا، جب احمد رضا نے اپنا دامن پھیلایا تو یوں ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے باتیں ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوب خوب خوب، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ توجہ ہے نا آپ لوگ؟ سبحان اللہ، بالکل زندگی کے ساتھ بیدار ہیں۔ اسی لیے میرے دوست یہ چیز ذہن میں رکھنا پڑے گا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی صرف کسی عالم کا نام نہیں بلکہ ٹاپ ٹو باٹم علم کا نام،
واہ صرف ایک عارف کا نام نہیں، معرفت کا نام، واہ صرف ایک مفتی کا نام نہیں، چلتے پھرتے دارالفتہ کا نام، واہ صرف ایک مجدد کا نام نہیں، اس کی تجدید کا نام ہے، صرف عاشق کا نام نہیں بلکہ سراپا عشق کا نام ہے، وہ احمد رضا جو علم فلسفہ کی، علم فقہ کی طرف مائل ہو تو ایسا لگے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ کا کوئی تلمیذ رشید نظر آ رہا ہو۔ وہ احمد رضا اگر مسئلہ قضا کی طرف مائل ہو تو حضرت قاضی ابو یوسف کی للکار نظر آئے۔ وہ احمد رضا اگر علم و عرفان کے موتی بہا دے تو غوث اعظم کی کرامت، غریب نواز کی مہربانی اور اشرف سمنان کی تاجداری کا بھرم اٹھاتا نظر آئے۔ وہ احمد رضا اگر منطق کی طرف مائل ہو جائے تو ایسا لگے جیسے تیسا مورس، بو علی سینا اور استار تالیس جیسے کھڑے ہو گئے ہو۔ وہ احمد رضا اگر علم نحو کی طرف مائل ہو تو اپنے وقت کا سیبوئے نظر آئے، علم صرف کی طرف مائل ہو تو علامہ جرجانی کا رنگ نظر آئے، علم اصول فقہ کی طرف مائل ہو تو امام شافعی اور امام اعظم کی درسگاہ کا تلمیذ اعظم نظر آئے۔ احمد رضا، ارے امام احمد رضا علم و عرفان کی اس چلتی پھرتی پاور مشین کا نام ہے کہ اگر قلم اٹھا لے تو مجدد اعظم نظر آئے اور پگڑی اتار دے تو اس کا امام نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، واہ واہ۔ امام احمد رضا صرف ایک نظیر کا نام نہیں، نظریے کا نام ہے۔ امام احمد رضا صرف ایک بریلی کی، صرف ایک پٹھان کا نام نہیں، سنیوں کی پہچان کا نام ہے، اہل سنت کی جان کا نام ہے۔ اے کشوت کے خیور مسلمانوں، اپنی نسبت اور قسمت پر جتنا ناز کرو کم، تمہیں وہ اس رضا کا دامن ملا، اس کی نسبتوں کی سوغات ملی ہے جس نے سب کچھ عبد القادر جیلانی سے لے کے بارگاہ رسالت نے عرض کیا تو یوں عرض کیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ 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 واہ، خوب خوب، سبحان وہ احمد رضا جب انہوں نے نانوتا، تھانہ بھون اور امپیٹھا کے سر پھرے لوگوں کی کمر کسی، ایسے لوگوں کی جو ناموس رسالت مصطفیٰ کی توہین کر رہے تھے، جب ان پر اپنی سرکوبی کی تلوار چلائی تو یہ کہتے ہوئے چلائی کہ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے میرا تیرا، واہ واہ، خوب خوب، سبحان عالم تو سبحان۔ بہت ملیں گے لیکن عالم بھی ہو، عاشق بھی ہو۔ ہندوستان کی سرزمین کتنی خوش نصیب ہے جو ایسے دو امام کے وجود کی گواہ، جو علم کے بادشاہ اور سلطان تھے تو عرفان کا سمندر تھے، واہ 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 مجدد الفسانی امام ربانی بن کے چمکے، واہ 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 دوسرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بن کے چمکے، واہ واہ، ایک نقش بندی نہر سے سمندر پاک مصطفیٰ تک لے جاتے ہیں، دوسرے قادری برکت کی نہر سے مصطفیٰ کے بحر علوم تک لے جاتے ہیں۔ ایک وہ جس نے پورے شمالی ہندوستان اور پورے پوروی ہندوستان کی بہادر سنبھالی، دوسرا وہ جس نے کشمیر سے کنیا کماری تک اور بنگال سے کابل کی پہاڑی تک بہادر سنبھالی اور یہ اعلان کر دیا کہ دیکھ تو احمد سے مقابلہ کرنے کھڑا، مدینے کے احمد سے، ارے پہلے تو سرہنگ اور بریلی کے احمد کی مثال پیش کر، تب مدینے کے احمد کی بات، عزیزان ملت، یہ نور عرفان احمد رضا کو ملا تو وہ نور والے بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اب چوتھی مثال بڑی تیزی سے بات ختم کر رہا ہوں۔ چوتھا اسٹیج کیا تھا؟ قاسم نور بانٹنے والے۔ اگر آپ دیکھیں دونوں اماموں کی زندگی تو حضرت مجدد الفسانی کا حال یہ تھا کہ آپ چلتی پھرتی درسگاہ بھی تھے، خانقاہ بھی تھے۔
पढ़ाते भी थे और जो उसमें ठीक ठाक तलबा होते थे उन्हें पिला भी देते थे। ये एक स्पेशलाइजेशन था। आप इसीलिए आपको मुजद्दिद फी शरिया भी कहा जाता है और मुजद्दिद फी तरीका भी कहा जाता है। मैं जिस खानदान में पैदा हुआ हूं वहां कोई बात छुपाई नहीं जाती, इसलिए मैं हर बात सोच समेत कहना चाहता हूं। जो खास बात है मुजद्दिद अल-फैसानी की, जिसकी वजह से जो लोग उर्दू भी नहीं जानते वो भी आपको जानते हैं। मुजद्दिद अल-फैसानी की शान ये है कि जिन्हें उर्दू वो भी उनको जानते हैं। तुर्किस्तान चले जाओ, आधा तुर्किस्तान आपको जानता। अच्छा, मैं सिलसिला अलिया अशरफिया का ताल्लुक सिलसिले नक्शबंदिया से तो क्लियर है कि आपको बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह और रुकनुद्दीन शामी से सिलसिले नक्शबंदिया सोहरवर्दिया की खिलाफत में। लेकिन एक और ताल्लुक बताऊं, आजकल लोग बहुत, मैंने सुना तुर्कियों का सीरियल बहुत देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखना तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग जो उल्टी सीधी चीज देखते हैं वो कम से कम उन बुरी चीजों से बच के कुछ इस्लामी चीज देख रहे हैं। लेकिन जवाब इसमें भी नहीं, ड्रामा इज ड्रामा, ऑलवेज भी ड्रामा, वो कभी आपके लिए कॉमन हो ही नहीं सकता। लेकिन देख रहे हैं एक बुजुर्ग शख्सियत का जिक्र और शायद उनके ताल्लुक से भी कोई सीरियल बने। हजरत ख्वाजा सरकार सैयदना अहमद यशवी रहमतुल्लाह अलैह, आप पर भी एक सीरियल तुर्कियों ने बना दिया। इनको पीरे तुर्किस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलसिले आलिया नक्शबंदिया का एक चमकता हुआ सूरज। सिलसिले नक्शबंदिया कई ब्रांचों में तुर्किस्तान में फैला है, लेकिन जो सबसे मजबूत ब्रांच है, सारा खानदाने बनी उस्मान जिनका मुरीद है, वो हजरत पीरे तुर्किस्तान सरकार सैयदना ख्वाजा अहमद यशवी रहमतुल्लाह। आपका मज़ार जो है वो मावराउन नहर में है, उज्बेकिस्तान में, जो असल तुर्किस्तान है, रशिया के बगल। मालूम है ये कौन है? ये मेरे मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के हकीकी नाना। हकीकी नाना। जिस जमाने में मखदूम पाक सिमनान के बादशाह थे, उस वक्त जो है वो आले उस्मान की सल्तनत एस्टेब्लिश हो चुकी और सुल्तान उस्मान अली खान जो पहला सुल्तान था खानदाने बनी उस्मान का, उसका बेटा औरहान खान वो सुल्तान था और उसने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से मुलाकात की। और जानते हो क्या कह के मुलाकात की? हुजूर, आपके नाना मेरे दादा एक ही जमाने में थे। मेरे दादा आपके नाना ख्वाजा अहमद यशवी के मुरीद हैं। मैं ये पूरी शिराज से लेकर के रै तक की हुकूमत आपके हवाले कर रहा हूं। दस्तबरदार हो गए थे उस्मानी लोग मखदूम पाक के दायरे हुकूमत से। ये ताल्लुक है तुर्कियों का और तुर्कियों का नक्शबंदियों का, और वो सिलसिला चल के आया हिंदुस्तान के अंदर। मुल्तान शरीफ में सिलसिले नक्शबंदिया पूरी शान के साथ चलता, पूरी शान के साथ दमता। मुल्तान, ओकाड़ा, ये सब जो इलाका, लाहौर, दिल्ली में उसने हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की शक्ल में एक नक्शबंदी फिजा कायम की। लेकिन हिंदुस्तान की इतनी बड़ी वादी किसी ऐसे बदले जलील की मुंतजिर थी, जिसकी एक निगाह कीमिया असर सबको नक्शबंदी कशकोल में मदीने का जाम पिला दे। कुदरत खुदाबंदी देख, मुस्तफा की रहमत देख कि फारूक आजम के खानदान के एक फर्दे जलील, एक बदले जलील का इंतखाब किया गया, ऐसे फर्द का जो ख्वाजा अहमद यशवी की करामात का खजाना बन के आया। ऐसा फर्दे जलील जो हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी के फुयूज़ो बरकात को लेके आया। ऐसा फर्दे जलील जो सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम से इल्म और इरफान का बहरे बेकरार अपने सरों पे सजा के आया। तारीख पुकार उठी कि जिस वक्त सिलसिले नक्शबंदिया अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, अल्लाह जाने वो कैसी रूह फूकी मुजद्दिद ने, कैसी आवाज थी कि फूकी थी सरहंद की सरजमीन पर, मगर सरे हिंद से पूरा हिंदुस्तान फैला हुआ। Naqshband! Naqshband! Fayzane
مسجد الفسانی. اسی لیے امام ربانی کو وہ بھی لوگ جانتے ہیں جو اردو ہندی نہیں جانتے. انہیں پتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے نقش بند کو سینے میں نقش بند کر دیا. مدینے کے نقش بند کو سنیوں کے سینے میں نقش بند کر دیا. دیوبندیوں کو، وہابیوں، سلفیوں، یہاں تک کہ اور گئے گزرے لوگ سب نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ مجدد فی شریعت تو تھے ہی، مجدد فی طریقت بھی تھے. انہوں نے سنیت کی بھی لاج رکھی، نقش بندیت کی بھی لاج رکھی. واہ 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 مگر میرے رضا نے، واہ سب کے رضا نے، واہ واہ ہم سب کے رضا نے صرف سنیت ہی نہیں، صرف قادریت ہی نہیں، بلکہ اہل محبت کی محبت اور ارباب عشق کی عشق کی ایسی لاج رکھی کہ جب ساری دنیا فاسق بنتی جا رہی تھی، رضا سب کو عاشق بناتے جا رہے. سبحان چلتا پھرتا عشق بن کر میرا رضا چمکا تو غوث اعظم کی کرامت بن کے چمکا. واہ 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 اور جب ہاتھ پھیلایا کون دوسرا رضا بنے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم سیدوں سے محبت کرتے ہیں، واہ مگر دوسرا رضا اس لیے نہیں آیا کیونکہ میرے رضا نے جب دامن سیادت تھاما، کیا بات واہ دامن سیادت تھاما تو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ 10 سال تک میں یہ دامن پکڑوں یا 100 سال تک پکڑوں یا 200 سال تک پکڑوں یا قبر میں جب تک رہوں تھامے رہوں، نہیں، بلکہ امام احمد رضا نے جب دامن آل رسول تھاما تو یہ دعا کی یا رسول اللہ دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی. سبحان اللہ سبحان اللہ خوب خوب واہ 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 پہلی بار آیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں کہ یہاں کیا ماحول ہے. سبحان اللہ تلقین کر کے جا رہا ہوں ورنہ پچھتاؤ گے، اور پھر جب پچھتاؤ گے تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی. داستان واہ 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 ابھی سنا ہے آپ نے لیلا مجنوں میں لڑائی؟ ہاں؟ لیلا نے مجنوں کو ڈانٹ دیا، مجنوں نے کبھی کسی قصے میں پڑھا؟ ہاں؟ عاشق معشوق میں، لور بھی لور میں لڑائی ہو جائے، مجنوں کے لیلا سے بریک اپ ہو گیا، ایسا کوئی قصہ پڑھا ہے؟ بولیے، زور سے بولیے. کیوں؟ کیونکہ ایک عاشق ہے دوسرا معشوق ہے، واہ واہ ایک محب ہے دوسرا محبوب ہے، ایک لور ہے دوسرا بھی لور ہے. ارے تم امام احمد رضا کے غلاموں کو سجدوں سے لڑانے کا خواب دیکھنے والوں، تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے. زمانہ جس طرح لیلا کو مجنوں سے الگ نہ کر سکا، تم رضا کو سجدوں سے سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ واہ 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 کیا بات. سبحان خوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سید اس رضا کو برا کہیں گے واہ جس رضا نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور، کیا بات ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانے. تو رضا یہ کہے سیدوں کو کیا بیماری کوئی ہے جو اپنے اتنے پیارے سچے عاشق کو برا کہیں؟ واہ واہ کیا اس عاشق کو ہم برا کہیں جو یہ کہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول واہ واہ کیا حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. اس عاشق کو کوئی سید برا کہے گا جو یہ کہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی صحرا ہے گلی جس میں حسین. واہ 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 سبحان اس عاشق کو ہم برا کہیں جو کہہ دے اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، صاحب طہارت پہ لاکھوں سلام، جو علی کی کرامت پہ سلام بھیجے، فاطمہ کی طہارت پہ سلام بھیجے، جو رضا حسن کی امامت پہ سلام بھیجے، جو رضا حسین کی شہادت پہ سلام بھیجے، جو امام باقر کے تفقہ فی الدین پہ سلام بھیجے، جو زین العابدین کی عبادت پہ سلام بھیجے، جو غریب نواز کی جالی پکڑ کے کہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. وہ دامن غوث تھام کے کہے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا. یاد رکھو جس
طرح شیرین کا فرحاد سے بریک اپ نہیں، جس طرح لیلا کا مجنون سے نہیں، ہیر کا رانجھا سے نہیں، رومیو کا جولیٹ سے نہیں، اسی طرح کی چوچا اور مارہلا کا بریلی سے بریک اپ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، خوب خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، واہ 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 واہ، خوب خوب، سبحان اللہ۔ میں آخری ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، تعلق کے چوچے سے پیسہ، کیونکہ مارہلا شریف بریلی سے کے چوچا کے بنسبت بہت قریب، اعلیٰ حضرت کو ڈائریکٹ فیض وہاں سے مل گیا، خانوادہ قادریہ سے ملا، جیلانیہ سے نہیں ملا، مگر ایک کسک تھی، ایک احساس تھا کہ یہ جو آل جیلان ہے یہ تو زیادہ تر گجرات میں یا تمل ناڈو میں، آل جیلان رزاقی سادات جیلانی سادات وہیں زیادہ، یا کشمیر میں، ہمارے یوپی میں تو صرف کچھوچا شریف۔ انہوں نے اپنے عشق کا دریا ایسا بہایا کہ اس زمانے میں مجدد اعظم سلسلے علیہ اشرفیہ، ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ سے آپ کا تعلق گہرا گیا، اور اتنا گہرا، اور وہ تعلق بھی کس طرح ہوا معلوم ہے؟ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مارہلا شریف کے الملفوظ میں مفتی اعظم نے تحریر فرمایا تو اس وقت حضور خاتم الاکابر شاہ علی رسول احمدی مارہلوی رحمت اللہ علیہ نے شاید مارہلا کا پہلا مرید تھا، ایک ہی نشست میں ارادت بھی، ایک ہی نشست میں خلافت دے دیا، اور اس کے بعد ایک کوٹلی میں کچھ تبرک دیا اور کہا احمد رضا کہاں جاؤ گے؟ کہا حضور دہلی جاؤں گا محبوب الہی کے ہاں، وہاں کچھ کتابیں دہلی سے لینا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے میں ٹرین پکڑ کے، اس زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں چھوٹی لائن والی ٹرینیں چلتی تھی، اس سے میں بریلی آ جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، جب دہلی جا رہے ہو تو یہ تبرک لے کے جاؤ۔ دہلی میں محبوب الہی کی مسجد کی شمالی محراب پر ایک قلندر بیٹھا ہے، جانا تو اسے اپنا بھی سلام کہنا، میرا بھی سلام کہنا، واہ واہ، کیا بات، کیا بات، اور ادب سے یہ تبرک ان کو دے دینا، اور خیال رکھنا وہ ہم شبیہ غوث اعظم، سبحان اللہ، ان کی صرف سیرت نہیں صورت بھی غوث پاک کی طرح۔ اور سنو، میں تو قادری ہوں، وہ جیلانی، یعنی غوث اعظم کا ڈی این اے بھی ان کی باڈی میں، میرا سلام کہنا۔ سرکار بہت ایکسائٹڈ تھے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جلدی جلدی دہلی پہنچے، فاتحہ پڑھتے ہی فوراً گئے مسجد میں، اور پیر و مرشد نے جہاں نشاندہی کی تھی وہاں شمال کی جانب ایک قلندر کو، ایک فقیر کو جو شاہی لباس میں ہے بیٹھا دیکھا، حالت نماز میں تھے، آپ پیچھے کھڑے تھے، سلام پھیرتے ہی جیسے ہی چہرہ گھمایا تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو سامنے کوئی اور نہیں، ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ۔ یہ اشرفی میاں کون؟ میرے دادا محدث اعظم کے سگے نانا، اور میری دادی یعنی سرکار کلاں کی بہن میری دادی کے سگے دادا، دادی کے دادا اور دادا کے نانا، ہم شبیہ غوث اعظم۔ چہرہ اتنا درخشندہ، اتنا نور میں نہایا ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت بالکل بے ساختہ اپنے دو مصرع فی البدیع کہیے اور عرض کیا، اشرفی اشرفی، اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ، اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ، اے تین محبوبوں کے پالے ہوئے اور نظر کیے ہوئے، وہ تین محبوب، محبوب سبحانی غوث اعظم، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، اور محبوب یزدانی مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ اسی پر محدث اعظم نے تضمین کی ہندی میں کہ توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت کو شیخ جہاں کہا محدث اعظم، توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، تورا مکھ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں، اشرفی رخ آئینہ حسن خوبا، اے نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ۔ واہ واہ واہ، دیکھا تو مسکرا کے اشرفی میاں نے فرمایا،
मारेरा शरीफ से आ रहा है। कोई मोबाइल ना व्हाट्सएप ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, नजर से नजर मिली बात हो गई। Are you coming from बरेली, from मारेरा? मारेरा से आ रहा हूं। कहाँ हुजूर? मैं अपने पीर और मुर्शिद से इजाजत लेके आया हूँ और कुछ तबर्रुकात अमानतन आपके हैं जिसे आप तक पहुंचाने आया हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। एक तरफ शरीयत का ताजदार है, दूसरी तरफ तरीकत का ताजदार। एक तरफ मुजद्दिद की शरीयत, दूसरी तरफ मुजद्दिद की तरीकत। दोनों जमा गले मिल रहे हैं और मुजद्दिद अल-फसानी की रूह दोनों की बलाएं लेके कह रही है कि मेरे वजूद का वो हिस्सा, एक शरीयत एक तरीकत, आज दोनों को मैं गले मिलते हुए देखा। सुभान, क्या बात है। ताल्लुक ऐसा था कि एक दिन अशरफी मियाँ कचौचा शरीफ में मस्जिद के वजू खाने में वजू करते करते आसमान की तरफ सर किए और रोने लगे। Started to cry, रोने लगे। मुरीद ने पूछा, हुजूर आप रो रहे हैं, क्या बात है? कहाँ? मैं फरिश्तों के कांधे पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूं। फरिश्तों के कांधे पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूं। हुजूर कौन? कहा अहमद रजा खां बरेलवी का मिसाल बन गया। अपने वक्त का कुतुब आला हजरत के जनाजे को फरिश्तों के कांधे पे देख रहा है। तुम उस खानदान से बरेली को लड़वाओगे जो आला हजरत को सिर्फ मौलवी नहीं, सिर्फ आलिम नहीं, आरिफ समझता हो। सिर्फ एक मुहक्किक नहीं, मुफ्ती नहीं, सूफी भी समझता हो। सिर्फ एक मुदब्बिर या नहवी नहीं, सिर्फ मंतिकी नहीं, सिर्फ मुहक्किक या मुहद्दिस या मुफस्सिर ही नहीं, बल्कि अपने वक्त का मुर्शिद समझता हो। उस अहमद रजा को तक पहुंचना है तो सादात का दामन थाम के पहुंचो। और सादात तक पहुंचना है तो अहमद रजा को गले लगा के पहुंचो। न तुम्हें यहाँ रुसवाई मिलेगी न वहां रुसवाई मिलेगी। मौला करीम हम सबको इमाम इश्क और मोहब्बत, उनके मुकम्मल रविश पर, उनके चाल चलन पर, उन्हीं के मसलके हक्का पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।